الله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خالق کائنات نے ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، انتہائی برکتوں اور سعادتوں والا دن۔ ماہ رمضان جہاں پورا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، وہاں اس مہینے کو کچھ مخصوص نسبتیں بھی حاصل ہیں۔ انہی نسبتوں میں سے ایک نسبت یہ ہے کہ 3 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی اسی مناسبت سے ہے۔ اسی ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے
اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور اہل ایمان کی عورتوں کو کہ جب وہ باہر نکلیں تو ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو۔ اللہ اکبر۔ آیا مبارکہ میں ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، بنات النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیاں، اور نساء المؤمنین مومنوں کی عورتیں، تینوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ ضروری بات یہ آپ سماعت فرمائیں کہ لفظ بنات بنت کی جمع ہے، اور عربی زبان کے اندر جمع کا صیغہ دو سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ جمع کا صیغہ دو سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اہل حق و یقین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ آیا مبارکہ میں جو لفظ ہے بناتک، یہ لفظ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سے زائد صاحبزادیاں ہیں۔ اور اہل حق و یقین کا یہ عقیدہ ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک اور روز روشن کی طرح منور ہے، واضح ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی آپ کی ذات اقدس ہماری گفتگو کا عنوان ہے، تو ضروری ہے کہ ان کی ذات پہ بات کرنے سے پہلے آپ کی بڑی بہنوں کا مختصراً ذکر کر لیا جائے، تاکہ دلوں کو جلا بھی ملے اور عقیدہ بھی واضح ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل اولاد 7 افراد پہ مشتمل تھی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ ہم بیٹیوں کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی، سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک بطن سے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس سے 10 سال قبل آپ کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی۔ یہ انفارمیشن اپنے ذہن میں رکھیے، بعثت سے 10 سال قبل آپ کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا انتقال 8 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوا۔ یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے۔ مدینہ شریف میں گئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال ہوئے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھی سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی، اور بعثت سے 7 سال قبل آپ کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی۔ آپ وہ پہلی خاتون ہیں، کون؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی۔ آپ وہ اسلام کے اندر پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے خامند کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کی۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی۔ ایک ہجرت آپ نے مکہ شریف سے حبشہ کی طرف کی، اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ شریف کی طرف کی۔
یہ سعادت حضور کی اس صاحبزادی کو ہی حاصل ہے اس کائنات کے اندر۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی۔ حضرت زینب جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، آپ کے خامند کا نام تھا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد تھی، ایک ہی بیٹا تھا آپ کا، جو کہ 9 سال کی عمر میں تقریباً بلوغت سے قبل ہی ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے تھے، آپ کی عمر ابھی بلوغت تک نہیں پہنچی تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے بعد حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بیٹا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا بھی 6 سال کی عمر میں وصال ہو گیا۔ یہ باتیں آپ کو یاد رکھنے کے لیے بڑی اہم یہ باتیں ہیں۔ عموماً کچھ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا، دیگر صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں، وہ عموماً ایسے سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اولاد کتنی تھی، نظر نہیں آتی، کہاں گئی، اگر بیٹیاں تھیں تو اولاد کہاں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت زینب کا بیٹا بلوغت کے قریب فوت ہو گیا، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، اس بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کا بھی اپنی والدہ سے 2 سال بعد انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 21 سال عمر تھی 2 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ 2 ہجری میں آپ کا مدینہ منورہ میں وصال ہوا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بیٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام تھا حضرت سیدہ ام کلثوم۔ ام کلثوم بنیادی طور پہ آپ کی کنیت تھی، آپ کا نام آمنہ تھا، آمنہ نام تھا، ام کلثوم آپ کی کنیت تھی۔ آپ بھی سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے ہجرت مدینہ سے 6 سال پہلے آپ پیدا ہوئی۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما یبکی کا، عثمان کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، ابکی علی انقطاع سحری من کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا رشتہ تھا، حضور جو دامادی کا رشتہ تھا وہ اب منقطع ہو گیا ہے، حضور اس غم سے رو رہا ہوں۔ لجبال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فہذا جبریل یامرنی بامر اللہ ان ازوجک اختہا، حضور نے فرمایا عثمان رو رہے ہو، اگر دکھ یہ ہے تو سنو، یہ جبریل ہیں، انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا ہے کہ میں تیرے ساتھ رقیہ کی ہمشیرہ کا نکاح کر دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں بیٹیوں کا ذکر آپ نے سن لیا، اور حضرت ام کلثوم آپ کی اولاد ہی نہیں تھی۔ دونوں بڑی بیٹیوں کے ایک ایک بیٹا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ بیٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ نواسی ہے کہ جنہیں اٹھا کے گود میں، حضرت امامہ کو گود میں اٹھا کے، احادیث میں لکھا ہے گود میں اٹھا کے حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب سجدے میں جاتے تو ساتھ کھڑا کر دیتے، جب کھڑے ہوتے تو گود میں اٹھا لیتے۔ یہ حضرت امامہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا،
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہیں اور سب سے چھوٹی ہے صاحبزادیوں میں. آپ بھی سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 41 سال ہوئی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی. اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 41 سال ہوئی. اللہ اکبر. آپ کے بڑے مشہور القاب ہیں، آپ کے لقب، اور آپ کے القاب پہ علماء نے بڑی بڑی شروحات بھی لکھی ہیں. اللہ اکبر. آپ کا پہلا لقب یہ ہے سیدہ نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، زہرا، نور بکھیرتی کلی. یہ جو آپ کا لقب ہے نا، زہرا، نور بکھیرتی کلی، عذرا، پاک دامن، بطول، دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف رخ کرنے والی. جسے بطول کہا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ تعالی کی طرف رخ کرنے والی ہستی. بدعۃ الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا حصہ، خاتون جنت، جنت کی ملکہ، زاہدہ، عبادت گزار، طیبہ، ہمیشہ پاک رہنے والی. طیبہ کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ پاک رہنے والی، صرف پاک نہیں، ہمیشہ پاک رہنے والی. اور طاہرہ، پاکیزہ تر، اور راکعہ، رکوع کرنے والی، ساجدہ، سجدہ کرنے والی، صالحہ، پاکیزہ سیرت، عاصمہ، عصمت معاب، جیدہ، بہت بڑی شان والی، پھر صادقہ، سچی، اور صدق و یقین کی ملکہ. اللہ اکبر. یہ آپ کے چند القاب ہیں، وگرنہ کتابوں میں آپ کے بہت سارے القاب ملتے ہیں، لیکن جو بڑے معروف ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ فاطمہ ہے، فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ فتم سے بنا ہے، فا تو میم. فتم کا معنی ہے چھڑانا، علیحدہ کرنا، روکنا. سمیت بذالک لأن اللہ تعالی فاطمہا عن النار. آپ کو فاطمہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوزخ سے علیحدہ کر دیا ہے. اللہ اکبر. امام دارمی نے ایک مرفوعاً روایت بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں انما سمیت بذالک لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار. امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اس لیے ہے لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار، کہ اللہ کریم نے آپ کو اور آپ سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے دور کر دیا ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل قد فاطمہا عن النار یوم القیامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور ان کی اولاد کو قیامت کے دن آگ سے دور کر دیا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس کا اندازہ ہم کس طرح لگا سکتے ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیے گا. حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی فمن اغضبها اغضبنی. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں.
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب ذرا یہاں ٹھہر کے ایک بات سمجھے، آپ نے علماء سے وہ بات سنی ہوگی، کتابوں میں لکھی ہے، جید علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ بات بیان کی ہے۔ ہم جو سیدہ پاک سے، حضور کی اولاد پاک سے محبت کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا بات ہے، ہمیں کیسے کیسے دلائل مل جاتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ سے محبت کرتے ہیں، دلائل ملتے انہیں ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، اس امت کے جلیل القدر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس آج گنبد خضرا کے اندر زمین کے جس حصے کو مس ہے، جسے چھوا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم مبارک لگا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر! یہ بات آپ سمجھے کہ جو زمین کا وہ حصہ جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم آج گنبد خضرا کے اندر مس ہے، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ حصہ، زمین کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے آج گنبد خضرا کے اندر مس ہے، وہ جگہ، وہ زمین کا حصہ جنت سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، یہ علماء نے لکھا ہے۔ تو ذرا محبت سے دیکھو تو صحیح، حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک جسم جو زمین کے ٹکڑے سے لگ جائے، وہ زمین کا ٹکڑا تو عرش سے افضل ہو گیا، اور جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت جمع بن عمیر تیمی آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا، ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی کے ساتھ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جا کے سوال کیا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا فاطمہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ پھر سنیے، دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور یہ محبت دیکھ کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف بھی نگاہ کریں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں زیادہ تر روایات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کے حوالے سے، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں میں نے وہ کوڈ کی، اور یہ کوڈ کرنے کا بھی ایک مقصد ہے کہ کچھ ناسمجھ لوگ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ میں نے معتبر کتب سے وہ احادیث لیں زیادہ تر کہ جن میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بیان ہے، اور وہ بیان کرنے والی ہستی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ اکبر! نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآہا قد اقبلت رحب بہا، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آتا ہوا دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے۔ بیٹی آئے بیٹی کو خوش آمدید کہنا میرے حضور کی سنت ہے، میرے حضور کی سنت ہے۔ پھر آگے سنیے، ثم قام الیہا فقبلہا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم از راہ شفقت ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں چومتے۔ ذرا اپنے گھروں میں ہم بھی خیال کریں، کیا ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طرح کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ایسا اتفاق ہوا مجھ سمیت ہم سب کو کہ ہماری بیٹی آئے اور ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کی پیشانی چومیں جو میرے حضور کی سنت ہے؟ کیا کبھی ہمارے گھروں میں ایسا ہوا کہ ہم اپنی بیٹی کے پاس جائیں، بیٹی ہمیں دیکھے باہر سے جائے، بیٹی ہمارے لیے کھڑی ہو جائے اور آگے ہو کے محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سنت ادا کرتے ہوئے ہماری پیشانی کو چومے؟ کیا ہمارے گھروں میں ایسا کوئی نظارہ نصیب ہے؟ نہیں ہے۔ آئیے سیدہ پاک کے دن کے صدقے اپنے گھروں میں ایسی تعلیم شروع کریں، اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طرح کریں۔ آگے سنیے، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم از راہ شفقت، یہ بات ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ اپنے دل میں جو بے ایمانی رکھتے ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم غلط نکالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی اور حضور کھڑے ہوتے، حضور کا ان کے لیے کھڑا ہونا ادبن نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور ادبن کھڑے نہیں ہوتے تھے، از راہ شفقت کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اور جو بدبخت ایسا مفہوم نکالتے ہیں غلط، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ میرا مقصد آپ کو ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی سمجھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ثم اخذ بیدہا بہا حتی یجلسہا فی مکانہ، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھاتے۔ دیکھیں نا ہمارے حضور کیسی تعلیم دے رہے ہیں۔ بیٹی آئی، از راہ شفقت کھڑے ہوئے، اس کا ماتھا چوما، پھر اپنی نشست پہ بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے حدیث میں لکھا ہے وَقَانَتْ إِذَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رحبت بِهِ، جب حضور یہ تعلیم دیتے تو بیٹی سیکھتی کیسے؟ روایت میں لکھا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی کہ میرے بابا جان تشریف لا رہے ہیں تو آپ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں اور کھڑی ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتی۔ ثم قامت الیہ فقبلتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑی ہوتی ہیں اور کھڑی ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی، اتنی سعادتوں والی بیٹی، حضور نے ان کی کیسی تربیت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر اپنی بیٹیوں کی حضور نے بڑی تربیت کی ہے۔ روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ذوالعشیرہ والی دعوت دی نا کفار مکہ کو، تو اس وقت حضور کی گود میں حضور کی بیٹی موجود تھی۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں، بیٹیوں کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیوں کی تربیت از حد ضروری ہے۔ وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کرتی، وہ والدان جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے، آپ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ ان بیٹیوں کے گھر کس طرح تباہ ہو رہے ہیں۔ بیٹیوں کی تربیت ایسی ہو، ہم اپنی بیٹیوں کو ایسے سکھائیں، ایسی تعلیم دیں
کہ جس گھر میں جائے ہماری بیٹی کی وجہ سے وہاں جنت بن جائے، وہ گھر جنت کا نظارہ پیش کرنے لگ جائے۔ یہ کس نے سکھانا ہے؟ یہ ہم نے سکھانا ہے۔ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی نمونہ نہیں؟ ہمارے آقا نے خود اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کے متعلق خاص توجہ دینی ہوگی۔ اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، خاندانی نظام نہ ٹوٹے، اپنی بیٹیوں کے گھر بستے دیکھنا چاہتے ہو، تو آؤ آج سے ہم سارے یہ عزم کریں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ تو الا تردینا ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء ہذہ الامہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم مسلمانوں کی عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مبارک بیٹی کو دنیا میں سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ۔ سنیے توجہ سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہ اترا تھا، استأذن ربہ ان یسلم علی ویبشرنی، حضور نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت مانگی۔ کس بات کی؟ کہ وہ میرے پاس حاضر ہو اور مجھے یہ خوشخبری دے۔ وہ فرشتہ جو کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں اور اسے یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنۃ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے نے کہا، مالک مجھے اجازت دے کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں اور اسے یہ خوشخبری دوں کہ تمہاری بیٹی فاطمہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے اور اس کے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی حضور کی اس بیٹی کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، ان کی شرم و حیا کا، ان کے پردے کا کیا عالم ہوگا کہ حشر کا میدان ہوگا۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینادی مناد یوم القیامہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک منادی ندا کرے گا، غدو ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ روز قیامت ایک ندا دینے والا منادی یہ ندا دے گا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تاکہ گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ سب سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ما رأیت احدا اشبہ سمتن و دلن و ہادین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامہا و قعودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔
سب سے زیادہ مشابہت آپ رکھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بیان کرتی ہے، ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے زیادہ سچا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر ایک بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس میں کوئی کمپیریزن نہیں میں کرنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن صفوری علیہ رحمہ نے نزہۃ المجالس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی میں کمپیریزن نہیں کرنے لگا، صرف یہ دکھانے لگا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کتنی تھی، اس کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں۔ سیدہ پاک نے ام المومنین سے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہوں۔ اب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ دنیا میں تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہی ہیں، لیکن آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اور مقام میں ان کے ساتھ ہوں گی۔ اب جب آپ نے یہ بات کی اور آپ ساتھ کہا کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی اور آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گی، یہ بات سن کے سیدہ پاک خاموش ہو گئیں۔ فانظری الی الفصل بین درجتین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ دونوں درجوں میں کس قدر فاصلہ ہے۔ جب یہ بات سنی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب خاموشی دیکھی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ کے قریب آئیں، سیدہ پاک کے سر پہ بوسہ دیا اور فرمایا یا لیتنی شعرۃ فی رأسک، فاطمہ اے کاش میں تیرے سر کا اقبال ہوتی۔ دیکھیں کیسی محبت اور عقیدت ہے، فاطمہ کاش میں تیرے سر کا اقبال ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کی سیرت کے چند پہلو سیدہ پاک کے، یہ تو فضائل میں نے آپ کو سنائے، اب آپ کی سیرت کے چند پہلو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق آپ اس احسن انداز سے ادا فرماتی تھی کہ دنیا کائنات کے اندر کوئی عورت اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم وقت جاری رکھتی، احادیث اور سیرت کی کتابیں اس پہ گواہ ہیں۔ گھر کے کام کرتے وقت ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ کے لبوں پہ تلاوت قرآن نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ فرض نمازوں کی ادائیگی کے علاوہ نوافل کی کثرت آپ کی زندگی کا حصہ تھی۔ ساری ساری رات رکوع و سجود میں گزار دیتی، قیام میں گزار دیتی۔ یہ کون ہے؟ حضور کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر اپنی ذات سے اتنی بے نیاز تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتی تو آپ کے جسم پر رکت طاری ہو جاتی، آنکھوں میں اشکوں کی برسات شروع ہو جاتی، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، اللہ اکبر، یہ لکھا ہے آپ کی سیرت کے اندر، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال ہی نہ کرتی۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کی بارگاہ سے کچھ طلب کرتی تو فقط یہ کہ مالک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ یہ آپ کے لبوں پہ دعا ہوتی، اپنے لیے نہیں، اپنے بیٹوں کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، حضور کی امت کے لیے۔ پھر اپنے شوہر کی کتنی تابعدار تھی۔ اللہ اکبر۔ کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی
ذرا توجہ فرمائیے گا، کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی، تمام عالمین کے عورتوں کی سردار خاتون، اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی۔ آج تو 4 جماعتیں پڑھ کے تجھے اپنے حقوق کی بڑی فکر لگ گئی ہے، تو علماء سے یہ پوچھتی نظر آتی ہے اپنے خاوند کی خدمت کرنا میرے حقوق و فرائض میں ہے کہ نہیں۔ آج یہ سوشل میڈیا پہ بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ تو حقوق میں شامل ہی نہیں تھی، کھانا پکا کے دینا۔ ایسا ہو رہا ہے نا؟ کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی کی زندگی دیکھ، اللہ اکبر۔ وہ محبوب جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اس محبوب کی سب سے لاڈلی بیٹی جس کی خدمت میں ہمہ وقت فرشتے رہا کرتے تھے، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی۔ روایات میں لکھا ہے کہ مشک سے پانی لاتے لاتے کمر پہ گٹے بن گئے تھے، ہاتھوں میں چنڈیاں اور گٹے نظر آتے تھے، چکی پیس پیس کر۔ یہ کون ہے؟ یہ کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے۔ کیا میری بیٹی کی اتنی عزت ہے؟ پھر میری بیٹی کو یہ حق تو نہیں پہنچتا کوئی یہ مجھے یہ پوچھے، مجھ سے یہ سوال کرے کہ میں سسرال میں جا کے کسی کا کام کرنے کی پابند نہیں، یہ مجھ پر شریعت نے لاگو نہیں کیے۔ اور دیکھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت، آپ کی عظمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے گھر میں خود جھاڑو دیا کرتی تھی۔ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویلیبل نہ ہوتے تو اپنے کندھے پہ پانی سے بری ہوئی مشک اٹھا کے لایا کرتی تھی، برتن صاف کرتی تھی۔ آج تو یہ پوچھتی ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے گھر کے کام کرنے؟ میں کہتا ہوں دیکھ سیدہ پاک کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ نبی کی بیٹی اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سارے کام کرنے کے باوجود اپنے شوہر کی اطاعت میں بھی ذرہ بر کمی نہ آنے دیتی۔ یہ آپ کی سیرت کا خاصہ ہے کہ یہ نہیں میں آج سارا دن تھکی ہوئی ہوں، آج میں نے فلاں کام کیے ہیں، کہ اس دن مولا کائنات کی عزت میں کوئی فرق آ جائے، ان کی خدمت کوئی فرق آ جائے۔ آپ کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ گھر کے سارے کام بھی کیے ہوں اور اپنے شوہر کی عزت میں فرق بھی آنے دیا، ایسا کبھی موقع ہی نہیں آیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، سنیے اقبال کی محبت، علامہ اقبال نے کہا تھا، نوری و ہم آتشی فرما برش، گم رضائش در رضائے شوہرش۔ اقبال کہتا ہے وہ فاطمہ جس کی فرما برداری کے لیے اللہ کے فرشتے حاضر رہتے تھے، وہ فاطمہ اپنے شوہر کی رضا میں گم ہو رہی ہوتی تھی۔ وہ فاطمہ جس کے لیے فرشتے میسر ہوتے، وہ لاڈلی بیٹی اپنے خامند کی قدر کرنے کے لیے آپ ہمہ وقت تیار رہتی۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ مجھے بتائیے کیا ایسے الفاظ مولا کائنات جو ادا کر رہے ہیں ہمیں نصیب ہیں؟ کبھی سنے ہیں کسی سے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کائنات کی سب سے بہترین عورت، اللہ اکبر۔ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کا نا دیوان علی آپ کے اشعار ہیں، وہ دیوان علی میں ایک شعر ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے ولی الفخر علی الناس بعرسی و بنیہا ثم فخری برسول اللہ اذ زوجنیہا۔ آپ کہتے ہیں مجھے لوگوں پر 2 طرح سے فخر حاصل ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے لوگوں پر 2 طرح سے فخر حاصل ہے، ایک تو اپنی اہلیہ سیدہ خاتون جنت اور ان کے بیٹوں کی وجہ سے، اور مجھے دوسرا فخر یہ حاصل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی تھی۔ دیکھیں کتنی صاحب کردار بیوی ہے کہ جس کا خامند یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرے لیے فخر ہے، اللہ اکبر۔ پھر بڑے بڑے مشکل حالات بھی آتے۔ آج تو ہماری بیٹیوں کو، ہماری گھر والیوں کو ذرا مشکل حالات آ جائے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہے، اللہ اکبر۔ سیدہ خاتون جنت نے
کبھی بھی زبان پہ شکوہ نہیں لائی۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور کوئی کھانے کی چیز طلب فرمائی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ اس باپ کی بیٹی ہے جس مبارک باپ کا یہ فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے۔ اور یہ واقعہ سنیے، اللہ اکبر، مولا کائنات نے گھر سے کوئی کھانے کے لیے چیز مانگی تو سیدہ خاتون جنت نے کہا کاش گھر میں کچھ موجود ہوتا تو میں آپ کو پیش کرتی، مجھے خود 3 دن ہو گئے ہیں، آج تیسرا دن ہے، میں نے خود کوئی چیز نہیں کھائی۔ اللہ اکبر، جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ تڑپ گئے اور فرمایا سیدہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں یہ بات بتائی؟ اللہ اکبر، سنیے اور توجہ کیجئے، سیدہ پاک نے کیا فرمایا؟ کہا میرے آقا کریم ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی سی کہ علی سے کبھی بھی کوئی چیز مانگ کے اسے پریشان نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ بات سن کے مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا میرے آقا نے سچ فرمایا ہے کہ فاطمہ دونوں جہانوں میں بہترین اور عظیم عورت ہے۔ اللہ اکبر، پھر آپ سیدہ خاتون جنت بحیثیت بیٹی باپ کے لیے فخر تھی، بحیثیت بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث فخر و مباحات تھی، پھر بحیثیت ماں اپنی اولاد کے لیے فخر تھی، بیٹی ایسی کہ کبھی زندگی میں اپنے مبارک باپ کا سر جھکنے نہیں دیا، بیوی ایسی کہ اپنی وجہ سے کبھی بھی زندگی میں شوہر نامدار کو شرمندہ نہیں ہونے دی، اور ماں ایسی کہ کائنات کو اولاد کی ایسی تربیت کر کے دکھائی کہ اولاد نے دین کو بچا کے رکھ دیا، دین کو بچا دیا اولاد نے۔ پھر آپ کے پردے کا یہ عالم تھا کہ کبھی آسمان نے آپ کے سر کے بالوں کو ننگا نہ دیکھا تھا، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں۔ قیامت کے دن بھی کسی کو آپ کی صورت دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ آپ کی پردہ داری کا انعام ہے کہ میدان محشر میں جمع ہونے والی تمام مخلوقات کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دیا جائے گا، جیسا میں نے پہلے آپ کو روایت سنائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، ما خیر للنساء، میرے صحابہ مجھے اس سوال کا جواب دو کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سنیے، حضور نے سوال کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اسی دوران حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور باہر نکل گئے، باہر نکل کے جا کے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور انہیں جا کے یہ بات بتائی کہ آج محفل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے کہ عورتوں کے لیے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر، حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ جواب کیوں نہیں دیا، خیر لہن اللہ یرون الرجال ولا یرونہن، آپ نے کہا آپ نے یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم مرد انہیں نہ دیکھے۔ آپ واپس آئے، واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جواب دے دیا، پیش کر دیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من علمک ھذا، علی
تمہیں یہ کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور فاطمہ نے مجھے بتایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا بدعۃ منی، علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا جو ہے، فاطمہ نے تمہیں اس لیے بتا دیا ہے، اسے اس لیے پتا ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا جو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخری باتیں یہ ہیں، آج کی جو خاتون ہے، آج کی جو ہماری خواتین اسلام ہیں، جن کے لیے سیرت کا ایک مینارہ ہے سیدہ پاک کی ذات اقدس، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے ایک مینارہ ہے ہدایت کا۔ ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ کون سی وہ ہستیاں ہیں جن کی فکر اور طرز زندگی اپنا کر مسلمان خاتون اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہے؟ یہ بات تو سوچنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ بہت ساری مسلم خواتین آئیڈیل کے انتخاب میں غلطی کر بیٹھی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یورپ کی گندی تہذیب میں پلنے والی عورتیں ان کا آئیڈیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی مسلم خاتون ان جیسا لباس پہننا پسند کرتی ہے۔ آج کی مسلم خاتون ان جیسی فکر اور طرز زندگی اختیار کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ سوچ ناقص ہے۔ یہ پیغام اپنے گھروں میں لے کے جائیں، سیدہ پاک کی سیرت اپنی بیٹیوں کو بتائیں، خواتین اسلام کو بتائیں۔ عزیزان من، یہ سوچ جو آج کی خاتون اپنا چکی ہے یہ بالکل غلط ہے، ناقص ہے۔ یہ میری بہنوں اور بیٹیوں کی غلط فہمی ہے۔ سنو میری بہنوں اور بیٹیوں، تمہارا آئیڈیل کلبوں میں ڈانس کرنے والی بے راروی کا شکار لڑکیاں نہیں، تمہارا آئیڈیل بازاروں میں بے پردہ گھومنے والی خواتین نہیں، تمہارا آئیڈیل غیر مردوں سے آزادانہ میل جول رکھنے والی خواتین نہیں، بلکہ تمہارا آئیڈیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامن والدہ سیدہ مریم علیہ السلام ہونی چاہیے۔ تمہارا آئیڈیل ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہونی چاہیے۔ تمہارا آئیڈیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی، آپ کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی تھی۔ تمہارا آئیڈیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہونی چاہیے۔ تمہارا آئیڈیل حسنین کریمین کی والدہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہونی چاہیے، جن کے شرم و حیا اور پردہ اور حجاب کا عالم یہ ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا الشاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ تمہارا آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیاں ہونی چاہیے، جن کی زندگیاں اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ تھیں اور جن کے شب و روز عبادت اور ذکر الہی میں گزرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا کے زندگی گزاریں گی تو پھر ہمیں اولادیں بھی حسنین کریمین کے نقش قدم پہ عمل کرنے والی ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا ہے آپ کی بارگاہ میں۔ اقبال کے چند اشعار فارسی میں ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان وجد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی ایک نسبت حاصل ہے، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن سیدہ خاتون جنت کو 3 عظیم نسبتیں حاصل ہیں۔ آگے اب اقبال بتانے لگا ہے کہ وہ نسبتیں کون سی ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین امام الاولین و آخرین۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا نور ہیں، پہلی نسبت۔ ذرا یہ سوچیں، یہ جو اقبال نے کہا کہ آپ رحمت للعالمین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا نور ہے. یہ آنکھ کون سی ہے بلا؟ ما زاغ البصر وما طغی. جس آنکھ کی شان میں خدا نے قرآن میں یہ فرمایا ہے. اقبال کہتا ہے فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا نور ہے. بانوے تاج دار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اقبال کہتے ہیں آپ تاجدار حل عطا یعنی حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو شیر خدا ہیں، جو مشکل کشا ہیں، آپ ان کی زوجہ محترمہ ہیں. دوسری نسبت. پھر تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. آپ مرکز پرکار عشق اور قافلہ سالار عشق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں. یہ تین نسبتیں لکھنے کے بعد اقبال لکھتا ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول مادرا را اسوائے کامل بطول. کہ تسلیم و رضا کی کھیتی کی پیداوار اور ماؤں کے لیے کامل نمونہ سیدہ خاتون جنت ہے. سیدہ بطول ماؤں کے لیے کامل نمونہ ہے. اب یہ بھی خیال رکھیں کہ اسوہ کے متعلق ارشاد خداوندی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. علامہ اقبال کا بھی یہی مقصد ہے کہ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لیے آپ کا اسوہ ایک نمونہ ہے، اسی طرح سیدہ پاک اپنے والد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی مشابہت کی بنا پر کائنات بھر کی عورتوں کے لیے کامل نمونہ ہے. اللہ اکبر. گویا اگر زمانے کی مائیں اپنے لیے حضور کے اسوہ کی تفسیر دیکھنا چاہتی ہوں، اگر زمانے کی مائیں اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی تفسیر دیکھنا چاہتی ہیں تو سیدہ خاتون جنت ان کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی کامل تفسیر موجود ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں اپنی بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں آؤ سیدہ خاتون جنت کے دامن کو تھام لو. میری بیٹیوں آؤ سیدہ کے دامن عفت مآب کو تھام لو. جہاں بھر کی ماؤں آؤ اپنی اولاد کے لیے سیدہ پاک سے اسوہ شبیری لے لو. سیدہ پاک کی سیرت تمہارے لیے ایک کھلا ہوا نمونہ ہے. آؤ سیدہ کی سیرت کو اپناؤ اور اس معاشرے کو حسنین کریمین کے غلام پیش کرو. اللہ اکبر. علامہ اقبال کی محبت دیکھیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کس قدر محبت کرتے تھے. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پا است، کہ خدا کے قانون کے رشتہ نے پاؤں میں زنجیر باندھی ہوئی ہے. واہ اقبال تیری محبت پہ قربان جاؤں. رشتہ آئین حق زنجیر پا است، کہ خدا کے قانون کے رشتے نے اقبال کے پاؤں میں زنجیر باندھی ہوئی ہے. پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا اقبال کو لحاظ ہے. ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپا شید میں اقبال کے پاؤں میں حضور کی شریعت کی زنجیر ہے. ورنہ اقبال کہتا ہے میں تو سیدہ پاک کی قبر کے گرد چکر لگاتا اور سیدہ پاک کی خاک پر جبہ فرسائی کرتا. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی بیٹی کی عظمت سمجھی ہے، جنہوں نے سیدہ پاک کا مقام سمجھا ہے. اور عزیزان من، آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ صرف سیدہ پاک کا ذکر نہ ہو، بلکہ ہم اس پہلو سے گفتگو کریں اور سنیں کہ آپ کی سیرت سے ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے کچھ نمونے ملے تاکہ ان سے سبق حاصل کر کے سیدہ پاک کی سیرت پہ عمل کر سکیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
کامل مومن اور غلام بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو سیدہ پاک سے، آپ کی اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔